بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے تمام سامعین آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی جان رہے ہیں. پچھلی بار ہم جان چکے ہیں سیدنا عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب عزیمت کہا جاتا ہے، یعنی عزیمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ آپ آخری عمر میں پہنچ جائیں لیکن خیر حاصل کرنے میں تاخیر مت کریں، سبقت لے جانے میں تاخیر مت کریں. اسی طریقے سے ہم جان چکے ہیں آپ کے 3 بیٹے تھے، سیدنا معاذ، سیدنا معوذ و سیدنا خلاد. اور اسی طریقے سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ سے پہلے ایمان لا چکے تھے. اور آپ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنی سلمہ کے سردار تھے، اور آپ نے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی آپ پوجا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا منات. اور پھر ان کے 3 بیٹے اور زوجہ، انہوں نے تمام حکمت والا کام کیا. سب کے سب ایسے سمجھیں کہ وہ حکیم تھے. انہوں نے اپنے باپ کو کس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے قائل کیا، رفتہ رفتہ رفتہ. جیسے کہ وہ بت کی عبادت کرتے تھے، ایک دن انہوں نے کیا کیا، جب وہ سو گئے بت کو اٹھایا، گڑھے میں پھینک دیا گندگی والے میں. وہ صبح اٹھے، غصے ہو گئے، چہرہ لال، شدید غصے میں، اور اندر ڈھونڈا باہر ڈھونڈا. سب خاموش تھے، وہ سب جانتے تھے لیکن بولے نہیں. باہر گئے تو گڑھے میں پڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کے لائے، اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی. پھر وہ سوئے. دوسری رات پھر انہوں نے وہی معاملہ کیا، حتیٰ کہ تیسری رات یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خدا کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار اٹھائی اور بت کے گلے میں ڈال دی. وہ بت جو بنا ہوا تھا اس کا نام تھا منات، اور اس کے گلے میں ڈال دی. اس کو کہنے لگے، پہلی 2 راتیں تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے تم اپنی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اب میں تمہارے پاس تلوار چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس تلوار سے اپنی حفاظت خود بخود کر سکتے ہو. تو جب وہ سو گئے تو ان کے بیٹوں نے کیا کیا، حضرت معاذ نے بھائیوں کو بلایا اور اس کو اٹھایا اور اس لکڑی کو، بت کو، منات کو توڑ کے بنی سلمہ کے قبیلے میں پھینک دیا. وہ کنویں میں پھینک دیا. بنی سلمہ کا جو کنواں تھا وہاں جو بند پڑا تھا، گندگی پڑی تھی، کوڑا پڑا تھا، تو اس میں پھینک دیا. حتیٰ کہ پھینکا ایسے کہ وہاں ایک کتا مرا ہوا تھا، کتے کے گلے میں ڈال دیا، تو کتے کے حلق میں ڈال دیا. جب صبح ہوئی وہی معاملہ تیسرے دن، تو آپ غصے تھے، میرا منات کہاں ہے، کس نے اٹھایا؟ باہر ادھر ڈھونڈا، باہر ڈھونڈا، اندر ڈھونڈا، لیکن نہیں ملا. تو جب باہر گئے تو کنویں میں دیکھا کہ وہ کتے کے منہ میں پڑا ہوا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہے. تو کہنے لگے، اگر تم خدا ہوتے تو بجائے میری حفاظت کرنے کے، مجھے بچانے کے، سب سے پہلے اپنے آپ کو تو بچاتے. اگر تم میں کوئی خیر ہوتی تو تم اور یہ مردار مرا ہوا کتا، تم برابر ایک جگہ اس کوڑے میں نہ پڑے ہوتے، اس گندگی والے کنویں میں نہ پڑے ہوتے. تو حضرت معاذ نے کہا، بجان آپ جان چکے ہیں، ایمان لائیے. تو پھر آپ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہو گئے. آج ہم جانیں گے آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب مسلمان غزوہ احد کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کے 3 بیٹے سیدنا معاذ، سیدنا معوذ، سیدنا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تیاری کر رہے تھے. اور ایسے جیسے کہ شیر اپنے شکار کے لیے، اپنے شکار کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اس کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے، تو تیاری کر رہے تھے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے. تو ایک تو آپ معذور تھے، دوسرا بوڑھے بھی تھے، حسرت کر رہے تھے اور بار بار یہی اصرار کر رہے تھے کہ میں نے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، میں نے بھی شہادت حاصل کرنی ہے،
میں نے بھی شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہے، میں نے بھی جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان آپ معذور ہیں۔ جو معذور شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی معذوری کو قبول کی ہے، اس سے یہ تکلیف جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے اوپر اللہ نے جہاد فرض نہیں کہ آپ نہ جائیں، تو آپ شدید غصے میں ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ میں معذور ہوں، اگرچہ میری عمر بہت بڑی ہے، لیکن یہ میرے بیٹے مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے منع کر رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعو، آپ اسے چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اسے شہادت کا رتبہ عطا کر دے۔ تو پھر سب جو ہے تیار ہو گئے، تو میدان میں پہنچے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے اے رب العالمین مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے دوبارہ زندہ اپنے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا۔ جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام سارے لڑ رہے تھے، تو آپ بوڑھے تھے، آپ کے بیٹے حضرت خلاد آپ کے پیچھے تھے، تو آپ یہی کہہ رہے تھے اللہم لا تحرمنی من الشہادہ، اللہم لا تحرمنی من لقائک، اے اللہ اپنی ملاقات سے مجھے محروم نہ کرنا، مجھے آج شہادت سے محروم نہ کرنا۔ حضرت خلاد پیچھے آتے کہتے ہیں بابا رکو، تھوڑا دھیان سے چلو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آج میں نے شہادت حاصل کرنی ہے، آج میں نے اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اتنی دیر میں تھوڑا ہی وقفہ تھا، آپ شہید ہو گئے، تھوڑی دیر بعد آپ کے بیٹے سیدنا خلاد بھی شہید ہو گئے۔ جب تمام صحابہ کرام جنگ ختم ہو گئی تو جو شہدائے احد تھے ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو ان کے لیے تدفین کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان پر گواہ ہوں، ان کو چھوڑ دو، نہ ان کے اوپر نیا کفن ڈالو، نہ ان کا خون صاف کرو، اور جس قیامت کے دن یہ اسی خون میں اٹھیں گے، یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، جب قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو ان کے جو خون بہ رہا ہے زخموں کی وجہ سے، تو اس کا رنگ قیامت کے دن زعفران کے رنگ کی طرح ہوگا، اور جو بو ہوگی وہ بو نہیں ہوگی بلکہ خوشبو میں بدل جائے گی، تو ان کے بدنوں سے خوشبو آئے گی، تو ان کو اسی حالت میں جو ہے نا دفن کر دو۔ تو سیدنا عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگرچہ آپ عمر کے آخری لمحے میں ہیں، خیر لینے میں دیر نہ کریں، سبق لینے میں تاخیر نہ کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں دیر مت کریں۔ یہ مت سوچیں اب 70 سال گزر گئے تو میں نہیں حاصل کر سکتا، اب اگر 70 سال بھی گزر گئے تب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیں کہ میں اتنا بڑا ہوں اور بچوں میں جا کر کوئی اچھی بات سیکھوں، کوئی دین کی بات سیکھوں، کوئی سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سیکھوں، نہیں۔ یہ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اگرچہ ہم آخری لمحے میں ہوں، ہم کسی بازو سے یا کسی ٹانگ سے ہم معذور ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں خیر کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں عزیمت کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر حالت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبقت لے جانی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان شخصیات کی زندگیوں پر عمل کر کے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام شہدائے احد کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ یاد رہے آنے والی ویڈیو میں ہم وہ 10 چیزیں جانیں گے جو واقعہ ہم نے جانا ہے سیدنا عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے، وہ 10 چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں جانتے ہیں انشاءاللہ۔